السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد دلاور حسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل AM دیسی ٹی اسٹیپس۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اس چینل پر میں آپ کو ہر وہ حکمت کا علم بتاؤں گا جو ایک حکیم کے لیے ضروری ہے۔ اس چینل پر نہ کہ آپ کو غلط نسخہ جات ملیں گے، نہ فالتو نسخہ جات ملیں گے، نہ ہی کوئی فالتو علم ملے گا۔ یہاں پر ہر وہ صحیح بات ہوگی جو آپ کے لیے، ایک حکیم کے لیے، ایک طبیب کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، آج جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے امور طبیہ، کہ ایک طبیب کے لیے کون سے امور ضروری ہیں، اس کو کن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو میں آج یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ تو روزانہ بیس پر اس ٹائم میں ایک ویڈیو ڈالوں گا، وہ ان امور پر ہی ہوگی۔ تو اس میں سارے اصول بتاؤں گا، کیسے کیسے تشخیص کرنی ہے، کن باتوں کا علم ہونا چاہیے، کون سا کام کب کرنا چاہیے اور کس وقت کرنا چاہیے۔ چند ایسے امور ہیں جن پر انسانی بدن کا وجود موقف ہے اور جن سے بدن انسانی تیار ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی معدوم ہو جائے تو انسان وجود کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو امور طبیہ جو ہیں وہ 7 ہوتے ہیں اور ارکان کی تعداد جو ہے وہ 4 ہے۔ تو ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ جو آگ ہے یہ نادر آتش ہے، ہوا جو ہے یہ ریحی ہے، پانی جو ہے یہ مائع آب ہے، مٹی جو ہے یہ ارض خاک ہے۔ جو آگ ہے یہ گرم خشک ہوتی ہے مزاج میں، ہوا جو ہے یہ گرم تر ہوتی ہے مزاج میں، مٹی جو ہے یہ سرد، اور جو مٹی ہے یہ سرد خشک ہوتی ہے، اور جو پانی ہے یہ سرد اور تر ہوتا ہے۔ مزاج ہے کیا؟ تمام چیزیں ارکان یا عناصر سے ترتیب ہوتی ہیں۔ جب عناصر کو چھوٹے چھوٹے اجزاء باہم مل کر ایک دوسرے پر فعل و افعال کرتے ہیں تو اس تقاول اور اس تعاول کو کیمیائی طور پر ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے جس کو ہم مزاج کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی مرض کو جب ہم نے جاننا ہو، کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے، میں نے کل ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، تو سب سے پہلے ہمیں اس کا مزاج دیکھنا چاہیے، آیا کہ اس شخص کا مزاج کیسا ہے۔ اگر ہمیں مزاج کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ پھر تو ہمارے پاس اس کے لیے دوائی تجویز کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر اس کا مزاج سرد ہے اور ہم اس کو سرد دوائی دے دیتے ہیں تو اس کو پھر کیسے ٹھیک کریں گے؟ اس کو ٹھیک کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کہ سب سے پہلے جو مریض ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا مزاج دیکھیں، آیا کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ مزاج کی 9 قسمیں ہیں، 1 متعدل اور 8 غیر متعدل۔ ٹوٹل قسمیں مزاج کی 9 ہیں، 1 اس میں متعدل ہوتی ہے اور 8 اس میں غیر متعدل ہوتی ہیں۔ آج ہم متعدل کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو غیر متعدل اور مختلف اور چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو متعدل مزاج کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مرکب جو کہ خواہ مکمل بدن ہو یا عضو ہو، وہ حصہ ملا ہو جو اس کے مطلوبہ افعال کو صادر ہونے پر مناسب ہو۔ تو یہ مزاج کیا کہلاتا ہے؟ متعدل مزاج کہلاتا ہے۔ پھر متعدل مزاج کی 4 قسمیں ہیں، متعدل نوعی، متعدل صنفی، متعدل شخصی، اعتدال عضوی۔ یہ مزاج متعدل کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے متعدل نوعی۔
یعنی حیوان کی کسی ایک نوع کو اس کے افعال کے مطابق مزاج حاصل ہو۔ مثلا انسان کو اس کی ضروریات کے مطابق اور شیر کو اس کی ضروریات کے مطابق، ہر چیز کا ایک اپنا مزاج ہو۔ متعدل صنفی کیا ہے؟ یعنی انسان کی مختلف صنعتوں میں ہر قسم کے مطابق اس کو مزاج حاصل ہو۔ مثال کے طور پر پاکستانی کو اس کی ضرورتوں کے مطابق اور حبشی کو اس کے حالات کے مطابق، تو یہ کیا کہلائے گا؟ متعدل صنفی۔ متعدل شخصی یعنی ہر شخص کو ایسا مزاج حاصل ہو جس سے وہ اپنی ضروریات حیات کی بہترین طریقے سے تکمیل کر سکے، ایسے مزاج کو مزاج شخصی کہتے ہیں۔ اعتدال عضوی یعنی ہر عضو کو اس کی ضرورت کے مطابق مزاج عطا کیا گیا ہو۔ مثلا ہڈی کو اس کی ضرورت کے مطابق اجزاء کلیہ زیادہ عطا کیا گیا ہو۔ ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق اجزاء اور مایہ زیادہ سے زیادہ دیے گئے ہیں۔ یہ 4 قسمیں تھیں متعدل مزاج کی، اور پھر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے غیر متعدل مزاج کیسا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ اب تک کے لیے دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔